بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ذبح کے وقت اگر جانور کی گردن الگ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ذبح کے وقت جانور کی گردن کا الگ ہو جانا یہ مکروہ ہے، مکروہ میں بھی مکروہ تنزیہی۔ اس سے جانور حرام نہیں ہوتا اور ایسے جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے صاحب بدایہ المبتدی علامہ برہان الدین ابو بکر فرغانی المرغینانی وہ لکھتے ہیں، جس نے چھری کو حرام مغز تک پہنچایا یا سر کاٹ دیا تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے اور اس کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے صدر الشیعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح جانور ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ جائے اور کٹ کے جدا ہو جائے مکروہ ہے، مگر وہ ذبیحہ کھایا جائے گا۔ یعنی کراہت تو اس فعل میں ہے جو ذبح کے وقت اس کے حرام مغز تک چھری پہنچی یا اس کی گردن کٹ گئی، ذبیحہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا کراہت کا عنصر جو ہے وہ ذبیحہ سے تعلق رکھتا ہے، جانور کے حلال ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح ڈاکٹر وہبہ الزحیلی الفقہ الاسلامی والادلہ میں لکھتے ہیں کہ جب ذبح کرنے والا ذبح کے وقت چھری کو اتنا دور تک لے جائے کہ حرام مغز کاٹ دے، یہاں تک کہ پوری گردن کاٹ دے کہ سر الگ ہو جائے، سوائے حنابلہ کے جمہور فقہا کے نزدیک ذبح کی یہ صورت مکروہ ہے، اور اس پر وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں جس میں حرام مغز تک چھری پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ایسا کرنے سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بس اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ جانور حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام مغز کا قطع کرنا ذبح کرنے کے اصول کے بعد بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المختار علی الدر مختار لکھتے ہیں، اور ذبح کیا جانے والے حلال جانور کو بے فائدہ کوئی بھی تکلیف دینا مکروہ ہے، جیسے جانور کے ٹھنڈا ہونے اور ساکن ہونے، یعنی جان نکلنے سے پہلے سر کاٹ دینا اور کھال اتارنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اس کا سر کاٹنا یعنی ذبح کے وقت حرام مغز تک چھری کا پہنچنا، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دینا یہ بھی مکروہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جانور کی جان نکلنے تک گردن کے بدن کے ساتھ جڑے رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ کا بدن کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، اور دم مسفوح یعنی ذبح کے وقت بہنے والا خون جو کہ حرام ہے وہ پوری طرح بدن سے نکل آتا ہے، اور اگر
سرتن سے جدا ہو جائے، جان نکل گئی، تو ممکنات میں سے ہے کہ دم مصفوع بدن میں رہ جائے، وہ گوشت میں مکس اپ ہو جائے، اس سے گوشت کے ذائقے میں اور اس کی افادیت میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اسے مکروہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا جتنے دوست بھی جانور ذبح کرنے والے ہیں انہیں اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ جب بھی جانور ذبح کریں تو اس کی چار رگیں ہیں اس کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ 4 میں سے 3 بھی کٹ جائیں تو جانور کا ذبیحہ درست ہوتا ہے۔ اور پھر جانور کے ٹھنڈا ہونے تک نہ تو اس کی گردن کاٹی جائے، نہ ہی اس کی کھال اتاری جائے، اور نہ ہی کوئی اس کا عضو اس کے جسم سے کاٹا جائے، کہ ایسا کرنا جانور کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، اور اس چیز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جب تم جانور ذبح کرو تو اس وقت بھی اس پر احسان کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا چھری اچھی طرح تیز کر لیا کرو، چھری اچھی طرح تیز کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں احسن طریق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔